اللہ کی کتاب قرآن مجید کا مقصد کیا ہے؟ اور جو کچھ انسان کے پاس ہوتا ہے کیا انسان اس کا مالک ہوتا ہے؟ آئیے ان سوالوں کے جوابات کو ڈھونڈتے ہیں سورہ حدید کی آیتوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبیل قرآن کی جانب سے پیش کیے جانے والے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ سورہ حدید کی تفسیر کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جس میں ہم اس سورہ کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک کی تفسیر کو جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس ایپیسوڈ کا آغاز آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 کی بہترین تلاوت اور ترجمے سے کرتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ آسمان و زمین کی بادشاہی خاص اسی کی ہے اور خدا ہی کی طرف کل امور کی رجوع ہوتی ہے۔ وہی رات کو گھٹا کر دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑھ جاتا ہے، اور دن کو گھٹا کر رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑھ جاتی ہے، اور وہ دلوں کے بھیدوں تک سے خوب واقف ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر نکات۔ اولو الالباب۔ قرآن مجید کا مقصد اللہ کی صفات کا تعارف اور توحید و یکتا پرستی کی طرف دعوت دینا ہے، اور سورہ حدید کی ابتدائی آیتوں میں یہ مقصد نمایاں ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ مَعَكُمْ هُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ حکومت اور انتظامیہ کے اصولوں کو مندرجہ ذیل چند چیزوں میں خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ الف، ظاہر و باطن کا جاننا، یعلم ما یلج فی الارض وہو علیم بذات الصدور۔ بے، قدرت اور توانائی، وہو علی کل شیء قدیر۔ جیم، عزت اور حکمت، وہو العزیز الحکیم۔ دال، نگرانی اور ہمیں جہت موجودگی، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ہے کارکردگی کا حساب اور جائزہ لینا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے ان دونوں آیتوں کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، اللہ دنیا کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور دنیا کو چلانے والا اور تدبیر کرنے والا بھی ہے۔ نمبر 2، اللہ کا نہ ہی پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے، هو الذی خلق، اور نہ ہی دنیا کو چلانے میں کسی شریک کا محتاج ہے، لہ ملک السماوات۔ نمبر 3، اللہ دنیا کا سرچشمہ ہے، هو الاول، اور دنیا کا اختتام اسی کی طرف رجوع ہوگا۔ نمبر 4، دنیا با مقصد ہے اور اللہ کی جانب رواں دواں ہے۔ نمبر 5، دن اور رات کی گردش اور دنوں کا چھوٹا اور بڑا ہونا اللہ کی تدبیر کا ایک نمونہ ہے۔ نمبر 6، اللہ ہمارے اعمال سے بھی واقف ہے، بما تعملون بصیر، اور ہماری سوچ اور نیتوں سے بھی۔ دو آیتوں کی تفسیر کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورہ حدید کی آیت نمبر 7 کی بہترین تلاوت اور ترجمے کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير۔ لوگوں،
خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں اس نے تم کو اپنا نائب بنایا ہے اس میں سے کچھ خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ تو تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور راہ خدا میں خرچ کرتے رہے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ بہترین تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو اس آیت کا خطاب مومنوں سے ہے اور ایمان لانے کا حکم دینے سے مراد آمنو باللہ و رسولہ، ایمان کے لوازم پر عمل کرنا ہے، جیسا کہ آیت میں آگے ارشاد ہوتا ہے تم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تفسیر المیزان، جملہ جعلکم مستخلفین فیہ میں انسان کے خلیفہ ہونے سے مراد یا تو یہ ہے کہ اللہ نے زمین میں انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، جیسا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ایسی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا اے مومنو تم زمین میں اللہ کے جانشین ہو اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی امانت ہے، تو جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے دوسروں پر بھی خرچ کرو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ تم لوگ اپنے پہلے والوں کے جانشین ہو اور جو مال تمہارے پاس ہے اس سے پہلے ان لوگوں کے پاس تھا، تو اس مال میں سے خرچ کرو کیونکہ تم بھی ایک دن نہیں رہو گے اور یہ مال تمہارے وارثوں کے پاس چلا جائے گا۔ تفسیر المیزان۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ سورہ حدید کی آیت نمبر 7 ہمیں کیا پیغامات دیتی ہے۔ پیغام نمبر 1، ایمان وہی قیمتی ہے جو غریبوں کی مدد کے ساتھ ہو۔ نمبر 2، ایسا انفاق قیمتی ہے جو ایمان اور اللہ کی قربت کی نیت سے ہو۔ نمبر 3، جو کچھ انسان کے پاس ہے وہ امانت ہے، اصلی مالک صرف خدا ہے۔ نمبر 4، اگرچہ ایمان اور انفاق ذمہ داری اور وظیفہ ہے مگر اللہ نے اس کے لیے ثواب رکھا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَنفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، جی ہاں ثواب عمل کا شوق دلانے کی کنجی ہے۔ اب آئیے اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی سورہ حدید کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ خدا پر ایمان نہیں لاتے ہو حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، اور اگر تم کو باور ہو تو یقین کرو کہ خدا تم سے اس کا اقرار لے چکا۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں کیا نکات پائے جاتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر نکات، أولو الألباب۔ آیت کے آخر میں ان کنتم مؤمنین اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اس آیت کا خطاب مومنوں سے ہے، لہذا ما لکم لا تؤمنون باللہ سے مراد ایمان کے لوازم پر عمل کرنا ہے، یعنی تم جو صاحب ایمان ہو تو ایسا کام کیوں کرتے ہو کہ گویا اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ اگرچہ بعض مفسروں نے میثاق سے مراد عالم زر کو بتایا ہے، لیکن عالم زر کا عہد تمام انسانوں سے تھا، اور اس آیت میں میثاق ایک خاص عہد ہے جو مومنوں سے لیا گیا ہے۔ اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے آخر میں اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تبلیغ میں کبھی کبھی سرزنش کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ لوگوں پر اتمام حجت کرتا ہے۔ نمبر 3، انبیاء
لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ان لوگوں کے برخلاف جو لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ لوگوں سے کہتا ہے کہ رسول پر ایمان لے آؤ، آمنو باللہ و رسولہ، اور رسول لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، یدعوکم لتؤمنوا بربکم۔ تو محترم ناظرین، ہم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 8 تک کی تفسیر کو جان لیا اور ساتھ ہی اپنے سوالوں کے جوابات بھی جان لی۔ تو ہمارے پہلے سوال کا جواب یہ تھا کہ قرآن مجید کا مقصد اللہ کی صفات کا تعارف اور توحید اور یکتا پرستی کی طرف دعوت دینا ہے، اور ہمارے دوسرے سوال کا جواب یہ تھا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ امانت ہے، اصلی مالک صرف خدا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔